ناظرین، آج آپ کو پاکستان کی ایسی باہمت حوصلہ مند خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے یہ نہیں سوچا کہ کتنے پیسے جیب میں ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنے سے کتراتی رہی، بلکہ دبنگ سٹائل میں وہ باہر نکلی ہمارے معاشرے میں۔ جب اس نے چیزیں دیکھی تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہیں یہ جھونپڑیوں والے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے، کیوں نہیں یہ اچھے کپڑے پہن سکتے۔ NA نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں NA نیوز اور میں ہوں آپ کے میزبان جواد باقر۔ ناظرین، آج آپ کو پاکستان کی ایسی باہمت حوصلہ مند خاتون سے ملوانے جا رہا ہوں جس نے یہ نہیں سوچا کہ کتنے پیسے جیب میں ہیں اور انسانیت کی خدمت کرنے سے کتراتی رہی، بلکہ دبنگ سٹائل میں وہ باہر نکلی ہمارے معاشرے میں۔ جب اس نے چیزیں دیکھی تو اس کے دل میں خیال آیا، کیوں نہیں یہ جھونپڑیوں والے بچے بھی اچھی تعلیم حاصل کر سکتے، کیوں نہیں یہ اچھے کپڑے پہن سکتے۔ آخرکار اس نے قدم بڑھایا اور نہ صرف جھونپڑی والے بچوں کی تعلیم کے لیے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ جو غریب، مستحق، نادار یا مسکین یتیم بچیاں ہیں ان کے سروں پر ہاتھ بھی رکھا اور اس کے ساتھ ساتھ شادیاں بھی کروا رہی ہیں۔ اور بھی بہت سے ان کے پروجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں آج، ان سے جانیں گے یہ کون کون سے پروجیکٹ لے کر چل رہے ہیں۔ خاص طور پر عید قربان قریب ہے اور عید قربان پر یہ پاکستان کی واحد پہلی خاتون ہے جو 50 جانور ذبح کر کے غریبوں میں تو بانٹیں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جیل میں قیدیوں کو بھی وہ گوشت بانٹا جائے گا، ان میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن پاک کا تحفہ بھی دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں روبا ہمایوں۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے میم روبا، آپ اتنی دن رات محنت کرتی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتائیے گا کہ کون کون سے آپ پروجیکٹس لے کر چل رہی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت سے ہمارے پروجیکٹس ہیں، جو بھی ہمیں سوسائٹی میں پرابلم نظر آتی ہے ہم اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو جھگیوں کے بچے اور جو اسٹریٹ بچے ہیں نا، ان کے لیے ہم نے سکولز بنائے ہیں اور الحمدللہ ابھی 26 سکول ہمارے لاہور میں اور لاہور سے باہر بھی چل رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم ووکیشنل جو خواتین ایسی جو کہ بے ہنر ہیں ان کو ہم فری ووکیشنل سینٹر کے تھرو مختلف ہنر سکھا رہے ہیں تاکہ وہ ہینڈی کرافٹس وغیرہ کچھ بھی ایسے کام کریں، گھر میں فارغ نہ رہیں، وہ کام کریں اور اپنی ارننگ کریں اور چار دیواری کے اندر پردے میں رہتے ہوئے وہ بہتر کوئی اپنے باعزت طریقے سے اپنا روزگار کما سکیں۔ اس کے علاوہ ہمارے بہت سے ایسے لڑکوں کے لیے بھی ہم نے بہت سے ووکیشنل سینٹرز بنائے ہوئے ہیں جس میں لڑکوں کو الیکٹریشین کورس، پلمبری کورس، موبائل ریپیئرنگ کورس، یہ ہم چھوٹے چھوٹے کورسز بھی کراتے رہتے ہیں اور ریگولر بیسس پہ ہمارے یہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایلیٹ کلاس ہے انہیں شاید اس سے فرق نہیں پڑتا کہ غریب کا بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن اگر ان کے گھر میں کوئی ایسی بچی یا ایسے لڑکا موجود ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ بہت پریشان ہیں، اور اس وقت بہت سے میرج بیوروز بہت پیسے لینے والے کھل چکے ہیں جو کہ لاکھوں میں فیسیں لے رہے ہیں، پھر بھی رشتے وغیرہ نہیں ہو رہے لوگوں کے۔ تو اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں نے یہ آج سے ماشاءاللہ تقریباً کوئی 16 سال پہلے 2005 میں ہم نے شروع کیا تھا میچ میکنگ سروس، یہ فری آف کاسٹ ہمارا یہ پروجیکٹ ہے۔ ہمارے ڈور آف اویئرنیس کے تمام جتنے بھی پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے فری آف کاسٹ ہیں۔ اچھا، جو غریب بچیاں ہیں ان کے لیے سنا ہے کہ آپ جہیز بھی دیتی ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ، ان کے وہ جو بنارسی سوٹ ہوتے ہیں وہ بھی سب کچھ آپ دے رہی ہیں؟ جی، ہمارے کچھ ممبرز ہیں جنہوں نے اپنے برائڈل جوڑے ہمیں دیے اور وہ ہم غریب بچیوں کی شادی میں دیتے ہیں اور وہ یوز کر کے ایک ہی دن تو پہننا ہوتا ہے، یوز کر کے وہ ہمیں ریٹرن کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ابھی ماشاءاللہ تقریباً کافی سارے جوڑے ہو گئے ہیں جو کہ ہم یوز کے لیے انہیں دیتے ہیں، 1 یا 2 ڈیز کے لیے وہ لے لیتے ہیں اور پھر یوز کر کے ہمیں واپس کر دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ایک ایک جوڑے نے 30 35 شادیاں کرا لی ہیں۔ ماشاءاللہ جی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ انسانیت کی آپ خدمت کر رہے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں کہ غریب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، غریب بچیوں کی شادی کروا رہے ہیں جن کے سر پہ سایہ کوئی نہیں ہے، ان کا باپ نہیں ہے، ان کے بھائی نہیں ہے، یہ آپ بھی کر رہے ہیں اور فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ کہیں بھی مفاد نظر نہیں آ رہا آپ کے کام میں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ قیدیوں کا ایک پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ کیا ہوا ہے کہ قیدیوں کو آپ گوشت بھی پرووائڈ کریں گے اس عید پر، اس پر بھی میں آؤں گا الگ سے۔ اس کے علاوہ آپ ان کو کھانے کے لیے چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ قرآن پاک آپ دے رہے ہیں ان کو، یہ کیسے خیال آ گیا؟ یہ اصل میں بہت پہلے جب ہم نے ڈور آف اویئرنیس کو سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت میرا ارادہ تھا کہ میں جیلوں میں کام کروں، کیونکہ وہاں پہ بالکل اویئرنیس والا معاملہ نہیں ہے اور کرائم انسان کرتا ہی اس وقت ہے جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اسے سیدھے رستے کی طرف سے مایوسی ہوتی ہے تو وہ نیگیٹو رستے کی طرف چلتا ہے۔ تو میری کوشش تھی کہ شروع میں ہی وہاں پہ کام شروع کیا جائے، لیکن مجھے بہت ہرڈلز فیل ہوئی کہ وہاں جانا، وہاں پہنچنا، اتنی سیکیورٹی، اتنا چیک۔ لیکن اب کیونکہ الحمدللہ مجھے پیس اینڈ جسٹس کونسل
کونسل جو ہے اس کا مجھے ریپرزنٹیٹیو اس کا بنایا گیا ہے کوآرڈینیٹر. تو میں اس کے تھرو بہت سی جیلوں میں بھی میری ایکسیس ہو گئی الحمدللہ. مجھے ایز اے ریپرزنٹیٹیو میں وہاں پہ جا سکتی ہوں کہ اس کی ممبر ہوں. تو اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ میں وہاں پہ کام کرنے کی جو میری دلی خواہش تھی وہ الحمدللہ پوری ہو رہی ہے. تو اس میں ہم لوگ عید پہ بہت سے تحفے لے کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لیے. عید کے دن جو ہمارا قربانی کا گوشت ہوگا وہ وہاں پہنچائیں گے. اور جو قرآن پاک ہے دیکھیں ہم ہدایت سے دور ہونے کی وجہ سے بہت سے مسائل کا شکار ہیں. تو میری خواہش ہے کہ ہر قیدی جو ہے وہاں پہ اس کے ہاتھ میں اپنا قرآن ہو اور وہ اس کو ریگولر بیسس پہ پڑھے اور اس سے ہدایت لے. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت جو ہے نا وہ اپنے ذمہ رکھی ہے اور ہر ایک کے ہاتھ میں اپنا قرآن ہوگا, اسے ترجمے کے ساتھ پڑھے گا تو اس کو ضرور ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ. یہ اس کا وعدہ ہے. اچھا لارائب جی, یہ تو بڑی آپ نے خوبصورت بات کی اور آپ کا یہ مشن بڑا مجھے اچھا لگا ہے کہ قیدیوں کے لیے آپ اتنا کام کر رہی ہیں, اتنا ورک کر رہی ہیں. اس کے لیے آپ نے تگودو کی ہے, لنکس بنائے ہیں ادھر تک پہنچنے کے لیے. یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو جانوروں کا بڑا چرچا آپ کا چل رہا ہے جی, جانور آپ ذبح کر رہے ہیں اور 50 کے قریب آپ کے پاس جانور ہیں اور وہ تمام کے تمام نیڈی پرسنز ہیں ان تک وہ گوشت پہنچائیں گے. یہ خیال کب آیا اور کب سے یہ پروجیکٹ آپ نے سٹارٹ کیا؟ دیکھیے جب ڈور آف اویئرنیس بنا ہی اسی طرح یہ ہے کہ ہم نے کھانا کھلانے سے آغاز کیا تھا. میں اپنے ایک چھوٹا سا گھر کا ہمارا پروجیکٹ تھا, 100 لوگوں کا کھانا ہم بانٹتے تھے. تو وہ جب میں نے جھگیوں میں بانٹا تو وہ ان لوگوں نے بہت چھین کے لڑ کے لینا شروع کیا. تو میں نے انہیں کہا پلیز لائن بناؤ. تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کبھی کسی نے یہ نہیں سمجھایا, لوگ کھانا دیتے ہیں چلے جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا اگر میں تم لوگوں کو پڑھاؤں گی تو تم پڑھو گے. تو انہوں نے کہا اگر آپ پڑھائیں گی تو ہم پڑھیں گے. وہ پھر میں نے 1 سال انہیں جھگیوں میں بیٹھ کے پڑھایا اور مجھے اتنا اچھا لگا کہ ان میں اتنا شوق ہے پڑھنے کا اور اتنی تمیز انہیں آتی جا رہی ہے, اتنی اویئرنیس آتی جا رہی ہے. ان بچوں کی ماؤں کو بھی میں ایڈریس کرتی تھی, انہیں پاکی ناپاکی کا, حلال حرام کا, ہر چیز کی میں نے ان کو اویئرنیس دی. تو وہ بہت خوش ہوتی تھیں اور سیکھتی تھیں اور عمل کرتی تھیں. تو اس سے پھر یہ ڈور آف اویئرنیس شروع ہی کھانا کھلانے سے ہوا. تو اب ہماری خواہش ہے کہ جتنے بھی ایسے بچے جو اسکول نہیں جاتے ہم انہیں اسکول لائیں اور ان کو پڑھائیں اور ان کو اگر یہ ہم کم از کم اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ ہم نے ان تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور فری آف کاسٹ. دیکھیں ہمارا آئیڈیا بھی یہی ہے کہ ہم جو پریویلیج لوگ ہیں وہ اپنا تھوڑا سا خرچ کریں اور ان کو ایک بچے کی جو فیس وہ اپنے بچوں کی دیتے ہیں اس میں پورا اسکول چل جاتا ہے. ہم لوگ اتنے نامنل پرائسز پہ اپنا سارا مینیج کر رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت آسانی سے مینیج ہو جاتی ہیں. ان غریبوں تک بھی تعلیم جانی چاہیے, ان تک بھی شعور کی بہت سی ایسی باتیں پہنچیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ جب آپ ان سے ملیں گے آپ حیران ہوں گے کہ یہ بچے ڈور آف اویئرنیس کے کسی اچھے سے اچھے اسکول کے بچوں کے لیول پہ بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جو جانور آپ ذبح کرنے جا رہے ہیں عید قربان پر, یہ جانوروں کا جو گوشت آپ بانٹیں گے کوئی خاص ایریاز ہیں جو آپ نے خود سے سروے جس کا کیا یا آپ کی کوئی ٹیمیں ہیں جو سروے جا کے کرتی ہیں کہ واقعی یہ نیڈی پرسن ہے ان تک پہنچنا چاہیے؟ جیلوں میں تو جائے گا. جی الحمدللہ ہمارے جو جانور ذبح ہو رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں ان کے بچوں اسکولوں کے بچوں کو گوشت دینے کے بعد ہم اپنے جیلوں کے جو افراد ہیں قیدی ان تک ہم وہ گوشت پہنچائیں گے. اور اس کے لیے ہم نے کوئی ایسی جگہ مختص نہیں کی کہ ہم نے صرف یہیں پہ دینا ہے. جہاں جہاں پہ ہم لوگوں کی رسائی ہوگی وہاں پہ ہم لوگ پہنچائیں گے. اور یہ ہمارے بہت سے ممبرز خوش ہیں اس بات پہ اور وہ ہمیں ڈفرینٹ جگہوں سے کالز کر رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے اس علاقے کی جیل میں بھی دینا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ اس طرح کے لوگ ہیں اور بچے بہت موجود ہیں وہاں پہ. میں بہت حیران ہوئی کہ خواتین اور بچے بہت زیادہ تعداد میں. ان کے لیے ہم بچوں کے لیے مختلف ایجوکیشنل کھلونے لے کے جا رہے ہیں اور ڈریسز لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو مرد اور خواتین کے لیے تو شلوار قمیض ہے اور قرآن پاک کا تحفہ ہے اور گوشت تو ان کو جب کھانا وہ کھائیں گے تو وہ پک کے ان کے سامنے آ جائے گا. لیکن جو چیزیں ان کے ہاتھوں میں آئیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ وہ یقیناً اس سے ان کی خوشی دوبالا ہوگی اور ہم اپنی خوشیوں میں ان کو شامل کر سکیں. اچھا یہ جو 50 جانور آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ 50 جانور آپ ہر سال خریدتے ہیں اسٹارٹ میں جیسے عید قربان اب ہے ابھی سے خرید لیں گے کہ یہ بالکل عید کے قریب آپ خریدتے ہیں؟ نہیں ہماری بکنگ ابھی سے جاری ہے اور انشاءاللہ عید کے قریب تک ہماری بکنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور لوگ ہمیں جو بکنگ کرتے ہیں وہ پھر ہمارا کیٹل فارم میں جانور ہمارے آلریڈی انہوں نے خرید کے رکھے ہوتے ہیں. جیسے جیسے بکنگ آتی جاتی ہے وہ پھر ان کو ہمارے اس پروجیکٹ میں شامل کرتے جاتے ہیں. تو کیٹل فارم کے ساتھ ہماری پورا ایگریمنٹ ہے. انہوں نے وہ اتنے جانور ذبح کر کے چلر وینس کے اندر ہمارے ہیڈ آفس پہنچا دیں گے اور یہاں سے ہمارے
तमाम स्कूलों में, और उसके अलावा जो जेलों में जाएगा वो यहाँ से। जो केटल फार्म के साथ आपका एग्रीमेंट है, ज़ाहिर सी बात है जानवर है उसमें भी हो जाता है, यानी कि कमी बेशी हो जाती है, टेम्परेचर हो जाता है, तो उनके लिए बाकायदा तौर पर उधर आपने कोई डॉक्टर्स वगैरह भी रखे हुए हैं? जी, पूरी टीम है वहाँ पे, और पूरा केयर करने के लिए वहाँ पे कुछ हमने स्टाफ रखा हुआ है। इसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो उनका चेकअप वगैरह करते हैं, और बहुत नीट एंड क्लीन है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन सब जानवरों को भी सेहतमंद रखे, और हमारे इस प्रोजेक्ट में बहुत सेहतमंद और बड़ी सही एज के जानवर जो हैं वो हमने परचेज़ किए हुए हैं। उससे ये फ़ायदा होता है, बहुत बड़ा जानवर जो होता है वो एक तो वो गलता ही नहीं है, जब इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो वैसे भी बहुत कुछ खिला के उनको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो जो मुनासिब एज का जो जानवर होता है वो उसका एक तो बहुत अच्छा गोश्त उसका गलता भी है और टेस्टी होता है। पंजाबी में कहते हैं लवा गोश्त। जी जी बिल्कुल। तो वो हम लोग उस एज को बिल्कुल फॉलो करते हैं जो शरीयत के हिसाब से है, तो वो मिनिमम एज के ऊपर हम जानवर ख़रीदते हैं ताकि उसका गोश्त अच्छा भी हो, टेस्टी हो, और जो ज़ाहिर है जो खाएंगे फिर वो लोग एंजॉय करेंगे उस चीज़ को। बिल्कुल।